ایک مخلص نمازی کا بدلا ہوا رویہ۔ میرا بھائی 5 وقت کا نمازی تھا، ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا، مگر اماں جب بھی اس سے کھانا دینے کے بعد باہر نکلتی تو اماں کا حلیہ خراب ہوتا اور کہتی تیرے بھائی کو کیڑے پڑیں گے۔ ایک دن اماں کے کپڑے پہن کر بھائی کے کمرے میں گئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کھانا بناتے مسلسل بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا رویہ آج کل بہت بدل سا گیا تھا۔ میں جاننے کے لیے کوشاں تھی، مگر مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں کھانا ٹرے میں سجا کر اماں کے پاس لے آئی۔ اماں، آج میں بھائی کو کھانا دے آؤں؟ ارے نہیں، میں دے آتی ہوں۔ اماں نے جھٹ میں میرے ہاتھ سے ٹرے پکڑ لی۔ پر اماں، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، آج تو میں ہی لے جاتی ہوں۔ میں نے اماں کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے پکڑنے کی کوشش کی تو اماں نے ایک دم ٹرے ایک طرف کر لی۔ ارے رہنے دو۔ اماں کے رویے سے مجھے صاف محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ تھی، مگر اماں میرے بھائی کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ جان کر رہوں گی۔ اماں ضرور کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اماں ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ گٹ سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں بند دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ کر اماں کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا نام ہینا ہے، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ میرے ابا محلے کی مسجد کے امام تھے۔ دراصل یہ مسجد ابا نے ہی تعمیر کی تھی۔ امی بتاتی تھیں کہ کئی سال پہلے جب ابا گاؤں سے اس علاقے میں آئے تھے تو اس وقت یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی اور نہ ہی یہ جگہ ترقی یافتہ تھی۔ اس وقت یہاں چند ایک گھر ہی آباد تھے، لیکن ابا کو یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ ابا نے یہاں پر زمین خرید کر ایک حصے پر گھر بنایا تھا اور زمین کا کچھ حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ابا کا ایمان تھا کہ اللہ کا گھر بنانا سب سے بڑی نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس وقت علاقے میں کوئی مسجد نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زمین کا پچھلا حصہ مسجد کے لیے مختص کیا اور اگلے حصے میں گھر بنا لیا تھا۔ ہمارے گھر کی طرف مسجد کی دیوار تھی اور مسجد کا دروازہ پچھلی گلی کی طرف کھلتا تھا۔ کیوں ہمارا گھر اور مسجد ہمیشہ الگ الگ رہے؟ ابا نے مسجد کی تعمیر بھی خود کروائی تھی اور نہ صرف مالی طور پر مسجد کی تعمیر میں مدد کرتے بلکہ اس کے کام میں شریک رہتے تھے۔ وہ خود مسجد کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ساتھ وقت گزارتے اور اس بات کا خیال رکھتے کہ ہر کام بہترین طریقے سے ہو۔ مسجد کی تعمیر میں کئی مہینے لگ گئے تھے، لیکن ابا نے کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مسجد کو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک درس گاہ بھی بنائیں گے۔ محلے کے علاوہ رفتہ رفتہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگے تھے۔ بچے بھی قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے۔ ابا انہیں قرآن پڑھاتے اور حفظ بھی کرواتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابا کا زیادہ تر وقت مسجد کے کاموں اور عبادت میں گزرتا تھا۔ ہمارے علاقے کے لوگ ابا کی بہت عزت کرتے تھے اور اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ ابا بھی ہمیشہ علاقے کے لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ابا کو گاؤں سے زمینوں کی رقم ہر ماہ موصول ہو جاتی تھی، جس سے ہماری گزر بسر بڑی آرام سے ہو جاتی تھی۔ گھر کی رونق اماں تھیں۔ اماں صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ابا کی ہر بات اماں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ گھر کے کام کے علاوہ شام کو اماں محلے کے بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم پڑھاتی تھیں۔ محلے کی عورتیں اماں کو آپا کہا کرتی تھیں۔ اماں بھی بڑی بہن کی طرح ان کے مسائل سنتی اور انہیں حل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اماں کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہر کسی کے دکھ کو سن کر اس پر آنسو بہاتی تھی اور ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ محلے بھر میں اس کی خوشبو پہنچ جاتی۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ بھائی کی تربیت ابا نے بہت اچھے انداز سے کی تھی۔ وہ حافظ قرآن اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ میٹرک تک اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ وہ اپنی عمر کے لڑکوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت عبادت گزار تھا اور دن رات تلاوت قرآن میں مصروف رہتا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں ابو کے ساتھ ہی گزارتا۔ بھائی محلے سے گزرتے ہوئے ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر گزرتا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ محلے کے لوگ اس کی نیکی اور شرافت سے بہت متاثر تھے اور اپنے لڑکوں کو بھائی کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔
भाई देखने में भी बहुत खूबसूरत था, सफ़ेद रंग पर छोटी सी स्याह दाढ़ी उस पर बहुत जचती थी। भाई में बेशुमार खूबियाँ थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल करके स्कूल को खैरबाद कह दिया था। अब मेरा सारा वक्त घर में गुजरता था। मैं अम्मा के साथ घर के कामों में मदद करवाती और चोरी छुपे रेडियो भी सुन लेती थी। सच तो ये था कि मैं भाई जैसी नेक और इबादत गुजार ना थी। इस बात पर मुझे अक्सर अम्मा से डांट भी पड़ती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत सादा थी, ना ही हमारी ज़रूरत ज़्यादा थी, ना ख्वाहिशात। यही वजह थी कि हमारी ज़िंदगी के बड़े सुकून से गुजर रही थी। लेकिन ये सुकून हमारी ज़िंदगी में तब तक था जब तक शन्नो हमारी ज़िंदगी में दाखिल ना हुई थी। शन्नो की हमारे घर आमद ने हम सब की ज़िंदगी में हलचल मचा दी थी। शन्नो और उसकी माँ हमारे मोहल्ले में नई नई आई थी। उन्होंने हमारे घर के करीब एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। शन्नो बहुत खूबसूरत थी। लगता था कि अल्लाह ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था। अगर ये कहा जाए कि वो मोहल्ले की सब लड़कियों से खूबसूरत थी तो बेजा ना होगा। शन्नो की माँ ने मोहल्ले में सबको यही बताया था कि वो बेवा है और इसके शोहर का कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल हो चुका है। लेकिन शन्नो की माँ को देख कर लगता नहीं था कि वो बेवा है। उसका सजना संवरना और हर वक्त हिफाजत से प्यार देना, उसकी गुफ्तगू का अंदाज भी बड़ा दिल छू लेने वाला था। देखने में वो शन्नो की माँ से ज़्यादा उसकी बड़ी बहन दिखाई देती। यही हाल शन्नो का था। शन्नो भी हर वक्त निखरी और खुशबू से महकती रहती। वो शौक और चंचल भी थी, इसलिए मोहल्ले के लड़कों का उसके घर के आसपास आना जाना लगा रहता था। शन्नो भी मोहल्ले के लड़कों से खूब हंस हंस कर बातें करती और उन्हें खूब लिफ्ट करवाती। मोहल्ले की अक्सर औरतों की राय इन माँ बेटी के बारे में अच्छी न थी। मोहल्ले की औरतें अम्मा के पास आया करती तो माँ बेटी की खूब बुराइयां करती। पता नहीं ये माँ बेटी कहाँ से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब करने आ गई है। अजीब औरतें हैं, इनके आगे पीछे कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। शोर मरा है और कोई बाप भाई तो होगा। फैली रहती है माँ बेटी और हर वक्त तैयार होकर बाइक फिरती रहती है। औरतों का कहना था कि इन दोनों माँ बेटी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। अम्मा इनकी बातें सुनती तो कानों को हाथ लगाती। तौबा तौबा, खुदा से डरो, इस तरह किसी पर तोहमत लगाना बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला नाराज होता है, बहुत सख्त अजाब होगा आखिरत में ऐसे लोगों का। अपने साथ मुझे भी गुनाहगार करती हो तुम। अम्मा ऐसी औरतों को बुरी तरह से दर्द देती पर इन पर कुछ असर न होता। वो मुंह बनाकर चली जाती। तौबा तौबा, ये औरतें भी क्या क्या सोचती रहती हैं। कुछ औरतों को बंद सवर कर रहने का शौक होता है। इससे ऐसी और कोई गलत बात तो नहीं है जो इन पर तोहमतें लगा दी जाए। उनके जाने के बाद भी अम्मा तौबा तौबा करती रहती। एक दिन शन्नू अपनी माँ के साथ हमारे घर अम्मा से मिलने आई थी। अम्मा बड़ी इत्तेफाक से इन दोनों से मिली और उनकी खातिरतवाज़ी की थी। शन्नू की माँ ने अम्मा को अपने हालात बताए। शोहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया कि यहाँ किराए पर घर लेकर रहना पड़ रहा है। अम्मा को शन्नू की माँ के हालात जानकर बहुत दुख पहुंचा था। अम्मा ने उसे तसल्ली और तशफ़ी दी थी। बहन परेशान मत हो, अल्लाह अपने मुसीबत ज़दा बंदों की ज़रूरत ज़रूर मदद करता है। आपके मसाइल भी ज़रूर हल हो जाएंगे। सच कहूँ तो पूरे मोहल्ले में आपके जैसा घराना कोई नहीं। शन्नू की माँ ने अम्मा की तारीफ की। मोहल्ले की औरतों तो मुझे यूँ बोलती हैं जैसे मैंने इनकी कोई चीज़ चुरा ली हो। मैं बेवा औरत हूँ, अंदर बाहर के हज़ारों काम होते हैं। क्या कहूँ, सब कामों के लिए खुद ही निकलना पड़ता है घर से। पर मोहल्ले की औरतें पता नहीं कैसी बातें करती हैं मेरे बारे में। शन्नू की माँ की बातें सुनकर अम्मा के साथ मुझे भी इससे हमदर्दी हो गई। एक बेवा और तनहा औरत के साथ इस तरह का बर्ताव हरगिज़ मुनासिब नहीं था, बल्कि मोहल्ले वालों को हर मुमकिन तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए था। अल्लाह का भी यही हुक्म है। मैं बड़ी दिलचस्पी से शन्नू की को देख रही थी। वो मेरी उम्र की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। अम्मा को बातों में अम्मा को बातों बातों में पता चला था कि शन्नू कुरान पढ़ना नहीं जानती। अम्मा हैरान रह गई। हैं, शन्नू इतनी बड़ी हो गई और आपने इसे कुरान नहीं पढ़ना सिखाया? हाँ, क्या करती। इसके बाप की तवील बीमारी की वजह से मुझे हर वक्त उनके साथ रहना पड़ता था। इसको अकेले कैसे कहीं पढ़ने भेज देती। तो स्कूल भी नहीं जा सकी। मैं चाहती हूँ कम से कम दीन का तो कुछ सीख ले। आप इसको कुरान पढ़ा दें। आपके पास आएगी तो मुझे भी तसल्ली मिलेगी। कुछ कुछ न कुछ तो पढ़ना सीख ही जाएगी। शन्नू की माँ ने कहा, तुम्हें अम्मा ने उसे पढ़ाने की हामी भर ली थी।
پھر شنو نے قرآن پڑھنے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے اماں اسے باقی بچوں سے علیحدہ ٹائم دیتی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اماں اس کے ساتھ خصوصی شفقت کا مظاہرہ کرتی۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اماں مجھے بھی اچھی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ اماں کی توجہ اور محبت کی وجہ سے اب شنو نے پڑھائی کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی گھر پر اکیلی بور ہوتی رہتی تھی۔ شنو کے آنے سے میری بوریت دور ہو جاتی تھی اور میں اس کے ساتھ مل کر باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ شنو بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ اس کے پاس دنیا جہاں کے قصے تھے۔ وہ بہت ہنس مکھ تھی۔ بات بات پر اونچے اونچے ٹیکے لگانا شروع کر دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں اس کی ہنسی کی جھنکار گونجتی رہتی تھی۔ اماں سن لیتی تو فوراً اس کو ٹوک دیتی تھی، آہستہ ہنسو، لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں نہیں ہنستی، گھر سے باہر آواز جاتی ہے۔ اماں کی ڈانٹ سن کر شنو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی، لیکن کچھ دیر میں ہی وہ پھر سے کچھ بھول جاتی اور دوبارہ سے بلند آواز میں ہنسنا شروع کر دیتی تھی۔ بھائی گھر پر ہوتا تو میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی، چپ کرو، آہستہ بولو، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت میں خلل پڑتا ہے، تمہارے بھائی کی ہر وقت قرآن عبادت کرتا رہتا ہے، آخر ایسے کون سے گناہ بخشوا رہا ہے تمہارا بھائی؟ وہ پھر سے ہنسنے لگی، چپ کرو تم، میرے بھائی حافظ قرآن ہے، اسی لیے وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کبھی جب بھائی گھر پر ہوتا اور میں اسے آہستہ ہنسنے کو کہتی تو وہ ناراض ہو جاتی۔ تمہارے بھائی کی گردان سن کر تو میرے کان پکے، بھائی گھر پر ہے یہ مت کرو، بھائی گھر پر ہے وہ مت کرو، تمہارا بھائی کیا آسمان سے اتر کر آیا ہے جو اس کی وجہ سے ہم باتیں ہی نہ کریں؟ منہ بند کر لے اپنا، اور تمہیں بولنے سے کب منع کیا ہے؟ بس تھوڑا آہستہ بولو۔ آہستہ نہیں بول سکتی تم؟ آہستہ ہی تو بول رہی ہوں۔ وہ پھر ہنستی تو میں اپنا سر پٹک دیتا، اس کو سمجھانا ناممکن تھا۔ ویسے تمہارا بھائی ہے بہت خوبصورت، ایک دن شنو نے کہا۔ میں حیران رہ گئی۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ مسجد جاتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے، لیکن تمہارے بھائی نے تو میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، بھائی ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتا ہے، اس کی ہمیشہ یہی عادت ہے، وہ پرائی لڑکیوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر ایک بار مجھے دیکھا تمہارے بھائی نے تو اپنی پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ شنو نے ایک ادا سے مسکرا کر کہا۔ مجھے شنو کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میرا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ بہت نیک اور شریف ہے۔ میں نے کچھ غصے سے کہا تو شنو نے بات بدل دی، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اگر کسی دن تمہارا یہ مذاق اماں نے سن لیا تو لحاظ نہیں کریں گے تمہارا۔ میں شنو کو اماں سے ڈراتی تو وہ ہنسنے لگتی، ارے تو خالہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے۔ ایک دن بھائی اچانک کسی کام سے میرے کمرے میں آیا، اسے علم نہیں تھا کہ شنو بھی وہاں موجود ہے۔ شنو کو دیکھ کر بھائی واپس جانے لگا تو شنو نے اس کو آواز دے کر روک لیا تھا، سلام مولوی صاحب، میں مینا کی سہیلی ہوں۔ جی وعلیکم السلام، بھائی نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی ہم سے بھی دو بڑی بات کر لی۔ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ میں شنو کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ بھائی بھی سر پٹک کر کمرے سے کیا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بھائی کے اس طرح گھبرا کر بھاگنے سے شنو کے لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ اور تمہارے بھائی نے تو شرم اور حیا میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے شنو سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ آج تک میں نے اپنے بھائی سے کبھی اس طرح سے گفتگو نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ہنسی مذاق کیا تھا۔ ضروری کام کے علاوہ ہمارے آپس میں کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی، اور شنو کس طرح منہ پھاڑ کر بھائی سے مذاق کر رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس طرح بات کر رہی ہو بھائی سے؟ تمہارا بھائی کیسے لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ انہیں دنوں اماں کی بہن کی طبیعت کافی خراب تھی، ان کی بیماری سنجیدگی کے مراحل میں داخل ہو چکی تھی، اسی لیے اماں کا جانا ضروری تھا۔ اماں مجھے گھر اور بھائی کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے مشکل کے لیے گاؤں روانہ ہو گئی تھی۔ شنو اب اکثر بھائی کی زندگی میں آج دمکتی تھی۔ بھائی بھی میرے تنہا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وقت گھر پر گزارتا تھا اور صرف مسجد کے اوقات میں مسجد جاتا تھا۔ شنو اکثر بھائی سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کھڑی ہو جاتی، کبھی مذاق کرتے تو کبھی اس کی تعریف کرنے لگتے۔
एक दिन भाई ने दरवाज़ा खोला, शन्नू को देख कर पलट कर जाने लगे तो शन्नू कहने लगी, मौलवी साहब लगता है आप मुझसे नाराज़ हैं। नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ हूँगा? नाराज़ हूँ तभी तो मुस्कुराते नहीं हैं, नज़रें झुका कर गुजर जाते हैं, कभी सांस दिया करें, कसम से बहुत खूबसूरत लगेंगे आप हंसते हुए। शन्नू की बात पर भाई को भी हंसी आ गई। भाई का हंसना देखकर शन्नू खुश हो गई। देखा, आज मैंने तुम्हारे भाई को हंसा दिया ना। शन्नू ने मुझे कहा तो मैंने सर पकड़ लिया था। भाई सफरी होने की कोशिश मत किया करो, ये ना हो कि दिन भाई सफरी होने की कोशिश मत किया करो, ये ना हो किसी दिन वो तुम्हारी बेइज्जती कर दे, फिर मुझे मत कहना। हो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे भाई कभी मेरी बेइज्जती करे, वो उतरा कर कहती। एक दिन मैं और शन्नू किचन में थे। भाई नमाज पढ़ने के लिए तैयार होकर निकलने लगा। शन्नू ने फिर से भाई को आवाज़ देकर रोक लिया था। अरे मौलवी साहब, बस अल्लाह से बातें करते रहेंगे या कभी हमारी बात भी सुनेंगे? अच्छा, आज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ करें मेरी परेशानी खत्म हो जाए और मेरे दिल की आवाज़ पूरी हो जाए। भाई ने कुछ न कहा, लेकिन शन्नू की बात सुनकर वो चौंक गया था। फिर वो घर से बाहर चला गया। तुम्हें क्या परेशानी है, मैंने पूछा तो वो हंसने लगी। उसके चेहरे से तो नहीं लगता था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। वो रोज़ की तरह निखरी और खुश बातें करती। वो रोज़ की तरह निखरी और खुश बाश थी। शन्नू ने फ़िक्र लगाते हुए कहा, तुम्हारे भाई को 6 महीने बहुत मज़ा आता है, वो बहुत मासूम है, ऐसे लड़के तो आजकल के ज़माने में कहीं भी नहीं मिलते। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम बाहर आ जाओ, भाई को तंग करना बंद कर दो, वो ऐसे मिजाज के नहीं। अरे सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, शन्नू ने कहा। तो मैं हैरान रह गई, वो मर्दों के मिजाज के बारे में कैसे जानती थी? शन्नू की भाई से राब्ता बढ़ाने की कोशिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे एहसास हो गया था कि मोहल्ले की औरतें शन्नू और उसकी अम्मा के बारे में जो भी बातें करती थीं वो बिल्कुल ठीक थी। शन्नू में शर्म हया नाम की चीज़ बिल्कुल न थी। वो अक्सर मुझसे भी ऐसे खुले खुले अंदाज में बातें करती थी। मेरी हद तक तो खैर थी, एक तो मैं लड़की थी और दूसरा सीढ़ी होने की वजह से वो मुझसे बेतकल्लफ भी थी। मगर उसका भाई के साथ इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने अम्मा को भी साफ साफ बता दिया कि शन्नू भाई से फ्री होने की कोशिश करती है। भाई ने अभी तक उस पर ध्यान न दिया, मगर क्या पता कब भाई की भी नहीं बदल जाए और वो इसके चक्कर में फंस जाए। अम्मा मोहल्ले की औरतें ठीक कहती हैं, कोई अच्छी लड़की नहीं है। मैंने अम्मा को कहा तो अम्मा ने आंखें फाड़ कर मुझे देखा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है या तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी है तो तुम उससे दोस्ती खत्म कर सकती हो। मैं उससे कह दूंगी कि वो हमारे घर ना आया करे। उसका रवैया बेशक गलत है, मगर हम कौन होते हैं किसी के बारे में गलत बात करने वाले? अम्मा ने मुझे भी वही दर्श दिया था जो मोहल्ले की औरतों को दे देती थी। अम्मा की बातें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरा भी अम्मा को इस बारे में बताना जरूरी था। भाई को बचाने का ये वाहिद तरीका था और मैं नहीं चाहती थी कि भाई उस जैसी चालाक लड़की के चक्कर में फंस जाए और मोहल्ले में हमारी बदनामी हो। मैंने शन्नू को साफ मना कर दिया था कि वो हमारे घर ना आए। वो अफसोस और हैरत से अम्मा का मुंह देखने लगी। मगर खाला, मैंने किया ही क्या है? मैं तो आपसे कुरान पढ़ने आती हूँ। तुम्हारा ध्यान कुरान की तरफ कम और बातों की तरफ ज़्यादा होता है। फिर मैं अकेले तुम्हें वक्त भी नहीं दे सकती, लिहाजा तुम किसी और से सबक हासिल कर लो। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक होगा तो तुम जरूर सीख जाओगी। मुझे भी अफसोस है कि मुझे तुम्हें इस तरह से बीच में छोड़ना पड़ रहा है, मगर मैं क्या करूँ? तुम इसको मेरी मजबूरी समझ लो, लेकिन तुम अपनी तालीम का सिलसिला न रोकना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। अगर हो सके तो मस्जिद चली जाया करो। नहीं, मैं फिर अब्बा को कह दूंगी, वो तुम्हें लड़कियों के औकात में मस्जिद में ही पढ़ा दिया करेंगे। अम्मा ने इसको तफसील से समझाया तो वो मुंह बनाकर चली। शायद उसको समझ आ गई होगी कि अम्मा की क्या मजबूरी थी जो उसको पढ़ाने से इनकार रही थी। उसने मेरी तरफ भी पलट कर न देखा था। शायद वो समझ गई होगी कि अम्मा को मैंने मना किया था। मुझे भी अफसोस तो था कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई थी और उसका हमारे घर आना भी बंद हो गया था। मगर फिर भी मुझे यही बेहतर फैसला लगा। मैं नहीं चाहती थी कि शन्नू भाई से बेतकल्लफ होकर बात करे और कोई मसला खड़ा हो। मामले में अब्बा की इज्जत पड़ी थी, जरा सी बेपरवाही से इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। शन्नू के घर में न आने से घर में रौनक बिल्कुल कम होकर रह गई। अब बाकी बच्चे अम्मा के पास पहुंचने आते, लेकिन उनके पढ़ने का वक्त
کیونکہ وہ اس وقت آتی تھی جب باقی بچے نہ ہوتے. وہ باقی بچوں کے مقابلے میں عمر میں کافی بڑی تھی، لہٰذا اس کو باقی بچوں سے شرم محسوس ہوتی تھی. مگر اب باقی بچے پڑھ چلے جاتے لیکن شنو نہ آتے. مجھے بھی کچھ دیر بوریت کا احساس ہوتا، لیکن میں نے یہ فیصلہ بہتری کے لیے کیا تھا اور میں اپنے فیصلے پر ذرا نہ ڈگمگائی تھی. شنو کی دوستی کی قربانی دینا میرے لیے بہتر تھا، بجائے اس کے کہ وہ بھائی کو خراب کرے. میرا بھائی بہت ہی نیک اور شریف تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی بھی ایسے ہی گزارے. بھائی رفیق کو اپنی دکان پر لڑکوں کی ضرورت ہے. اس نے خود مجھ سے بات کی ہے. میں عبداللہ کو وہاں بھیج دوں تاکہ وہ کام دھندے پر لگ جائے. ابا نے گھر آتے ہی بھائی کو کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دی. میں چلا جاؤں گا ابا. کل سے بھائی نے تابیداری کا جواب دیا تو ماں ابا دونوں ہی خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگے. میں بھی دل میں خوش تھی. بھائی کی نوکری پکی ہو جاتی تو اماں اس کی شادی کر دیتی. اماں نے پہلے ہی اس کی شادی کے سلسلے میں اپنی بھانجی سمینا کے بارے میں سوچ رکھا تھا. سمینا بہت بولی بالی اور معصوم سی لگتی تھی. مجھے اور اماں دونوں کو ہی وہ بہت پسند تھی. بھائی نے جلدی ہی چچا رفیق کی دکان پر جانا شروع کر دیا. بھائی بہت محنت سے کام کرتا تھا. چچا رفیق اس کے کام سے بہت خوش تھے. بھائی کے کام پر سیٹل ہوتے ہی اماں ابا اور بھائی نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی. اماں یہ کیا بات ہوئی بلا؟ میں نے اماں سے کہا ہم چاہتے ہیں تیرا اور تیرے بھائی کا رشتہ ایک ساتھ ہی ہو جائے اور دونوں کی ایک ساتھ شادی کر دی جائے. اماں کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا. انہیں مجھے گھر سے نکالنے کی کتنی جلدی. شنو کے گھر نہ آنے کے بعد بھائی کافی بے چین ہونے لگا. میں بھائی کی بے چینی کو اچھی طرح سمجھ رہی. لگتا تھا وہ شنو کی باتیں اور ہنسی مذاق کا عادی ہو گیا تھا. اس کی کمی محسوس کر رہا تھا. دروازے پر دستک ہوئی تو بھائی فوراً ہی دروازے پر جاتا اور شنو کو نہ پا کر اس کے چہرے پر مایوسی سے چھا جاتی. لیکن کچھ ہی دنوں میں بھائی کی بے چینی ختم ہو گئی تھی. کل آتے ہوئے 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لیتے آنا. میں اور تیرے ابا کی کل صفیہ کے گھر جا کر تیرا رشتہ ڈال آئی. اماں کی بات سن کر بھائی غیر سے رک گیا تھا. کیا میرا رشتہ؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا. ہاں میں اور تیرے ابا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صفیہ کی بیٹی سمینا کو تیری دلہن بنائیں گے. اماں نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ چپ ہو گیا تھا. وہ کچھ دیر میں ہی گھر سے کام کے لیے نکل گیا. بھائی کی تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے. میں اس کے گھر سے نکلتے ہی اماں کی طرف دوڑی چلی آئی. اماں مجھے لگتا ہے بھائی اس رشتے سے خوش نہیں ہے. میں نے اماں کو کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی. یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہا. اماں اس نے کہا نہیں پر مجھے ایسا محسوس ہوا. تو بلا وجہ کے وین پار کر مت بیٹھی رہا کر. ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ گئی ہے تو. آج کل تیرا وہم ہے. اماں نے فوراً ہی میری بات سے انکار کر دیا تھا. اماں میری بات سے متفق نہ ہوئی تو میں بھی چپ کر گئی. مگر میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی. بھائی سمینا کو پسند نہ کرتا تھا یہ بات میں صاف سمجھ چکی تھی. مگر بھائی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. یہ کافی تھا. ویسے بھی اماں ابا کا اتنا فرمانبردار تھا. وہ اپنے منہ سے اس طرح انکار کر سکتا تھا کہ وہ سمینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میرے ذہن میں سوال بلبلا رہا تھا کہ اگر وہ سمینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ سوال لبوں پر لانے کی میری ہمت نہ تھی. آج کل بھائی موبائل فون پر کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا. اس سے پہلے تو فون دیکھتا بھی نہ تھا. اس کا فون الماری میں بند پڑا رہتا تھا. لیکن آج کل فون اس کے ہاتھ میں موجود ہوتا اور وہ کچھ پل کا مسکراتا رہتا. نہ جانے کیوں میرا شک شنو کی طرف چلا جاتا تھا. کہیں بھائی اس سے تو بات نہیں کرتا. نہیں بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے. میں خود کو ہی جھٹلا لیتی. لیکن کچھ دنوں میں یہ سب کچھ واضح ہو گیا تھا. مطلب کہ کئی عورتوں نے بھائی کو شنو کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا تھا اور اپنے اماں کو آ کر اس بارے میں بتایا تو وہ تنگ رہ گیا. میرا دل بھی ڈوب گیا تھا. شنو کا جادو بھائی پر چل چکا تھا. بھائی نہ جانے کب اسے اس طرح رابطے رکھے ہوئے تھا. اماں سخت پریشان تھی. رات کو بھائی گھر واپس آیا تو اماں نے اس سے اس بارے میں بات کی. بھائی چپ رہ گیا. یہ سب کیا ہے عبداللہ؟
تمہارا اس لڑکی سے ملنے کا کیا مقصد ہے؟ آخر تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے محلے والے کتنی باتیں بنا رہے ہیں وہ اماں؟ اصل بات یہ ہے کہ شنو مجھے اچھی لگتی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں نے غصے سے بولا۔ ہاں اماں، یہ سچ ہے۔ بھائی نے چونکتے ہوئے اقرار کیا تھا کہ وہ شنو کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور شنو اور اس کی ماں بھی اس سے رشتے پر راضی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ابا ہرگز نہ مانیں گے۔ ان عورتوں کو تو خاندان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ خاندان سے کیا ہوتا ہے اماں؟ شنو اچھی لگتی ہے، لیکن میں اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، بھائی نے لجاجت سے کہا۔ شنو کتنی اچھی تھی اس کا اندازہ تو ہمیں اچھے سے ہو رہا تھا۔ شنو وہ پہلی لڑکی تھی جس کو بھائی نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور شاید اسی وقت اپنے دل میں بتا لیا تھا۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ شنو کا تھا۔ اپنی باتوں اور ارادوں سے اس نے بھائی کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ وہ بھائی کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور بھائی دل و جان سے اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھی سمجھانا یا روکنا اب ہرگز بھی آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جلدی ابا تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ بھائی کی عشق کی داستان محلے والوں کی زبان پر ابا کو سخت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے بھائی کی بڑی مرتبہ خوب ڈانٹ پلائی کیونکہ شنو کی اس پر جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شنو کی بات پر بھائی نے پہلی مرتبہ ابا سے بحث کی تھی۔ وہ صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سمیرہ سے نہیں بلکہ صرف شنو سے شادی کرے گا۔ ابا بھی حیرت میں تھے۔ بھائی کی تو ابا کے سامنے نظریں نہ اٹھتی تھی اور وہ ابا کے سامنے بے شرمی کی طرح زبان چلا رہا تھا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ بھائی کی بات کو مان لیا جائے۔ قرآن اور حدیث میں بھی یہی تھا کہ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے کی جائے، اس لیے ابا بھائی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جب وہ نہ مانا تو ابا نے شنو ہی سے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اور اماں ابا اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن ہم ابا کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں ابا کا فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔ بھائی آج کل بہت خوش تھا، اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ اسی طرح ایک دن اماں ابا نے شنو کے گھر جا کر بھائی کا رشتہ شنو کے لیے پیش کر دیا تھا۔ شنو کی ماں کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شنو کو کوئی جہیز نہیں دے سکتی، ہمیں جہیز چاہیے بھی نہیں تھا، اور یوں بھائی کا رشتہ شنو کے ساتھ طے ہو گیا، اور ابا نے محلے کے کچھ خاص افراد کو بلا کر بھائی کی منگنی کی رسم ادا کر دی۔ بھائی منگنی کے روز بہت خوش تھا، مگر مجھے شنو زیادہ خوش نہ لگی۔ اس رشتے میں دونوں کی مرضی شامل تھی، لیکن شنو اتنی سنجیدگی سے بیٹھی تھی کہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اتنی سنجیدہ تو کبھی بھی نہ ہوتی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ بھائی کا شنو سے رشتہ طے ہونے کے بعد بھائی اور ہم سب کی زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ بھائی کو شنو سے محبت تو بہت تھی، لیکن شنو کا مزاج اس کے مزاج سے میل نہ کھاتا تھا۔ بات جب تک محبت تک محدود تھی تو حالات بھی ٹھیک تھے، لیکن جب سے بھائی نے شنو کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا شروع کیا تھا، بھائی کو اندازہ ہوا تھا کہ شنو اور اس کی خدمت میں کوئی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ شنو کوئی گھریلو لڑکی نہ تھی، اس سے کچھ لینا ہوتا تو بن ٹھن کر خود ہی دکان پر پہنچ جاتی یا محلے کے کسی بھی لڑکے کو آواز دے کر اسے کام بتانے لگتی۔ بھائی نے کئی بار اس کو بازار میں دیکھ کر منع کیا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بول دیا کرو، میں لا دوں گا، تمہیں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن شنو کو تو باہر جا کر اپنا سودا سر خود لانے کی عادت تھی۔ وہ گھر میں بیٹھنے کی پابندی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو لگتا تھا کہ بھائی اس پر بے جا روک ٹوک کر رہا ہے۔ اس پر دونوں کی اکثر انبن ہی رہا کرتی تھی۔ بھائی کے علاوہ شنو محلے کے دوسرے لڑکوں سے بھی کھلے انداز میں بات کرتی تھی۔ بھائی کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا شنو پر اس کے علاوہ کوئی نظر نہ ڈالے، مگر دوسری طرف تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ شنو کی ماں نہ ہی شنو بھائی کی باتوں کو ہاتھ میں لانے والی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی عرصے میں دونوں کے جھگڑے شروع ہو گئے اور منگنی کے 6 مہینے بعد ہی ایک دن شنو نے خود ہی منگنی کی انگوٹھی اتار کر بھائی کے منہ پر مار دی تھی۔ اس وقت بھائی بھی گھر پر موجود تھے اور حیرت سے شنو کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی شنو کی اس حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں یہ منگنی ختم کر رہی ہوں، تمہارا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیوں؟ تم ایک بہت ہی ڈکیل سوچ کے مالک ہو، جب تمہیں ایک آزاد خیال لڑکی ہو۔ میں اتنی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات بڑوں کو کرنے دو، تم خود کیوں بڑی بن رہی ہو؟ اماں نے اسے ٹوکا۔ جو میرا فیصلہ ہے وہی میری امی کا فیصلہ ہے۔ کیا تم میری محبت کی خاطر
وہ بدل نہیں سکتی؟ بھائی نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، میں خود کو کیوں بدلوں؟ ویسے بھی میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اپنے کردار کے کتنے پکے ہو۔ تمہاری بہن میرے سامنے ہر وقت تمہاری عبادت گزاری کردار کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا دیکھنا چاہیے تم کتنے اللہ کے ماننے والے ہو، کردار کے کتنے مضبوط ہو، کب تک میرے حسن کے آگے ٹک سکتے ہو۔ لیکن تم تو میری توقع سے بھی بہت جلدی ڈر ہو گئے۔ میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے اب آزاد کرو۔ میں تمہاری غلامی نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی مولوی سے شادی کر سکتی ہوں۔ اگر محبت نہیں تھی تو منگنی کیوں کی تم نے؟ اور وقت منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے غصے سے کہا، اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ میری امی کا کہنا تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں، تمہاری شادی کہیں تو کرنی ہے، پھر ادھر ہی ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن تمہارے بھائی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس کی روک ٹوک مجھے ڈر لگتی ہے، اسی لیے آج کے بعد مجھ سے کوئی تعلق مت رکھنا ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں دم کی دیکھ کر جا چکی تھی، اس کی بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ ابا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا اور شکرانہ ادا کرنے مسجد چلے، اور میں اور اماں اکا بکا رہ گئے تھے۔ بھائی کا تو چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا، باپ اور ماں بہن کے سامنے اتنی بےعزتی وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر ماں باپ کی نافرمانی کی وہ یوں اسے رسوا کر دی تھی، وہ تو اس سے مخلص محبت کا کھیل رچا رہی تھی، اسے آزما رہی تھی، اور وہ اس آزمائش میں ناکام رہ گیا تھا۔ اماں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، فکر نہ کرو، اچھا ہوا پہلے ہی حقیقت کھلی، ورنہ بعد میں کیا ہوتا؟ تم غم نہ کرو، اللہ تمہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ میں نے بھائی کے چہرے پر غم کی لکیریں دیکھی، وہ شنو کو اپنی زندگی سمجھتا تھا، اور شنو نے کیا کیا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے، مگر جو سب سے بڑا سوال تھا وہ تھا کہ شنو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شنو کی بے وفائی اور اس کے چھوڑ جانے کی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، جو اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے شنو کی خاطر اپنی زندگی کو تماشا بنا لیا تھا، رسوائی مول لی تھی، اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف محبت کا دکھ اور دوسری طرف بے وفائی کو سہنا آسان نہ تھا۔ میرے دل میں بھائی کے لیے بے پناہ ہمدردی تھی، میں جانتی تھی کہ اس کے لیے اس دکھ سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ گہرے صدمے میں تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، وہ کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، وہ نماز کے لیے بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ ابا بھی ان دنوں تبلیغی جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی مصروف تھے۔ شنو کو اس کے دھوکے کی سزا جلدی مل گئی تھی، اور اس کی ماں کی حقیقت بھی سامنے آ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شنو کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا، تے محلے والے حیران اور پریشان رہ گئے تھے۔ پتہ چلا تھا کہ شنو کی ماں کوئی بیوہ عورت نہیں تھی، بلکہ شنو کا باپ کسی جرم میں ملوث تھا اور پرپوش تھا، اس لیے پولیس کو تلاش کر رہی تھی۔ پولیس کے ڈر کی وجہ سے شنو کی ماں شنو کو لے کر یہاں آ کر چھپ گئی تھی، لیکن پولیس نے اسے تلاش کر لیا تھا۔ پولیس شنو اور اس کی ماں کو محلے سے لے کر چلی گئی تھی۔ شکر تھا کہ شنو یہاں سے چلی گئی تھی، اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید بھائی اسے کبھی نہ بھول پاتا۔ لیکن اس دن کے بعد سے بھائی کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اماں ہی بھائی کا کھانا اس کے کمرے میں لے جاتی، مگر اماں جب بھی اسے کھانا دینے کے بعد باہر نکلتی تو اماں کا حلیہ خراب ہوتا، اماں کا چہرہ زرد ہوتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اماں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے تھے۔ کیا ہوا اماں؟ میں پوچھتی تو اماں کہتی، تیرے بھائی کو کیڑے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اماں کچھ نہ بتاتی۔ میں بھائی کو کھانا دینے کی کوشش کرتی تو اماں مجھے ہاتھی سے منع کر دیتی، تو رہنے دے، میں خود لے کے جاؤں گی کھانا۔ میں شدید تجسس کا شکار تھی، بھائی کے کمرے میں ایسا کیا ہے جو اماں مجھے جانے ہی نہیں دیتی، اور خود بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی۔ ایک دن کھانا لے جانے کے وقت اچانک اماں کی آنکھ لگ گئی تھی، تبھی میں اماں کے کپڑے پہن کر کھانا لے کر بھائی کے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن کمرے کا جو منظر تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ بھائی کا کمرہ بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی طوفان نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا ہو۔ کتابیں، کپڑے اور بھائی کی چیزیں ہاتھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی کونے میں خاموش بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے شنو کی تصویر رکھی۔ بھائی کا چہرہ بہت دکھی لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں گہرا غم تھا، وہ تصویر کو محبت سے دیکھ رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا، پیار محبت کی، جیسے شنو اس کے سامنے بیٹھی ہو اور وہ اسے اپنے دل کی داستان سنا رہا ہو۔
میں نے ہنستے ہنستے اسے آواز دی، بھائی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اتنا غم تھا کہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ شنو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی آواز بہت متم تھی۔ کھانا کھا لو بھائی، بھول جاؤ شنو کو۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس غور سے مجھے دیکھا، یکایک اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئی تھی۔ اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف الٹا دی تھی اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ شنو، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا تھا، میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ بھائی چھوڑو مجھے، میں شنو نہیں، میں ہینا ہوں۔ بھائی میں بمشکل بولی تھی۔ ہینا، وہ ایک دم مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شنو کہاں ہے؟ شنو کہاں گئی؟ شنو وہ کمرے میں چاروں طرف دیکھ کر آوازیں لگانے لگا تھا۔ میں گرتے پڑتے قدموں سے بھائی کے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے خود برا بھلا کہا تھا، کیا ضرورت تھی تجھے بھائی کے کمرے میں جانے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو، اس بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اماں بھائی کو ذہنی صدمہ لگا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ ابا اور اماں بھائی کو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کافی وقت لگا تھا کہ میں رفتہ رفتہ بھائی کی حالت سنبھل گئی تھی۔ وہ شنو کی بے وفائی کے صدمے سے باہر نکل آیا تھا۔ اماں نے سمیرہ سے بھائی کا رشتہ پکا کر رکھا تھا اور جلدی دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ سمیرہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے صحیح معنوں میں بھائی کی زندگی کو خوشی میں بھر دیا تھا اور ہمارے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ یوٹیوب وائس، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔